تاریخ کے اوراق جب بھی پلٹے جائیں گے، رہبر معظم کا نام سنہری حرفوں میں لکھا ملے گا۔ یہ محض ایک نام نہیں، بلکہ ایک ایسی تحریک کا عنوان ہے جس نے ظلم کی بنیادیں ہلا دیں۔ ایک ایسا جری اور نڈر لیڈر جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت میں وقف کر دی۔ آیت اللہ علی خامنائی 1939 میں ایران کے مقدس شہر مشہد کی ایک تنگ گلی کے سادہ سے مکان میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن انتہائی غربت اور سادگی کے سائے میں گزرا۔ وہ خود بتاتے تھے کہ ان کے گھر میں کبھی کبھی رات کے وقت روشنی کے لیے چراغ میسر نہیں ہوتا تھا اور اکثر اوقات فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ لیکن اسی تنگی اور سادگی کے ماحول میں انہوں نے تقویٰ، صبر اور علم کی وہ تربیت حاصل کی جس نے انہیں عظیم لیڈر بنایا۔ ان کے والد ایک درویش صفت عالم دین تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی پرورش کی کہ دنیا کی چکا چوند ان کی نظر میں ہیچ ہو گئی۔ جوانی میں وہ علم کی تلاش میں قم پہنچے، جہاں ان کی ملاقات امام خمینی سے ہوئی اور انقلاب کی شمع روشن ہو گئی۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ بیداری اور شعور کی علامت بنتا چلا گیا۔ 1960 کی دہائی میں جب شاہ ایران نے جبر و تشدد کا بازار گرم کر رکھا تھا تو علی خامنائی میدان میں نکلے۔ وہ ایک شعلہ بیاں خطیب بن کر ابھرے اور اپنی تقاریر سے سوئی ہوئی قوم کے ضمیر کو بیدار کیا۔ ان کی آواز میں وہ گونج تھی جس نے شاہ کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ شاہ کی ظالم پولیس ساواک نے انہیں بار بار گرفتار کیا اور بدترین اذیتیں دیں۔ جیل کی کال کوٹڑیوں کی تنہائی اور وحشیانہ تشدد بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکا۔ کل 6 مرتبہ انہیں قید کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، مگر ہر بار وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر باہر آئے۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بھی انقلابی پیغامات عوام تک پہنچاتے رہے۔ آخرکار 1979 میں وہ تاریخی لمحہ آیا جب ایران میں انقلاب کا سورج طلوع ہوا اور شہنشاہیت کا غرور خاک میں مل گیا۔ امام خمینی نے ان کی صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے انہیں تہران کا امام جمعہ مقرر کر دیا، جہاں ان کے خطبات پوری دنیا میں سنے جانے لگے۔ وہ ایک ایسی آواز بن گئے جو مظلوموں کی دلوں کی دھڑکن تھی۔ 27 جون 1981 کا وہ دن کبھی بھلایا نہیں جا سکتا جب مسجد ابو ذر میں ایک بزدلانہ دھماکہ ہوا۔ اس حملے کا مقصد رہبر کی آواز کو خاموش کرنا تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا، مگر ان کا حوصلہ ہمالیہ سے بھی اونچا رہا۔ ہسپتال کے بستر سے انہوں نے پیغام دیا کہ ہم شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ صحت یابی کے بعد قوم نے انہیں صدر منتخب کیا۔ ان کی صدارت کا دور ایران عراق جنگ کا کٹھن ترین وقت تھا۔ وہ صرف ایک سیاسی صدر نہیں تھے، بلکہ اکثر فوجی وردی پہن کر خود محاذ جنگ کے اگلے مورچوں پر پہنچ جاتے۔ انہوں نے مٹی کے ڈھیروں اور خندقوں میں بیٹھ کر جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور ثابت کیا کہ وہ ایک نڈر سپاہی ہیں۔ 8 سالہ طویل جنگ اور عالمی پابندیوں کے باوجود ان کی قیادت میں ایران کا دفاع ناقابل تسخیر رہا اور دشمن کو خمینی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دشمنوں کو لگا کہ اب ایران بکھر جائے گا، لیکن مجلس خبرگان نے آیت اللہ علی خامنائی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ انہوں نے امامت کی بھاری ذمہ داری سنبھالی اور قوم کو نئے عزم کے ساتھ متحد کیا۔ خامنائی نے بھانپ لیا تھا کہ مستقبل کی جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی۔ انہوں نے ایران کو جدید دفاعی علوم اور میزائل ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنانے کا مشن شروع کیا۔ انہی کے دور میں ایران نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ میزائل بنائے جنہیں دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر عزم جواں ہو تو عالمی پابندیاں ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے نہ صرف ایران کو مضبوط کیا بلکہ مقاومت کے بلاک کو ایک ایسی فولادی دیوار بنا دیا جس سے ٹکرانا اب کسی کے بس میں نہیں۔ وہ ایک ایسے مدبر ثابت ہوئے جنہوں نے جدید جنگی حکمت عملی اور روحانیت کا حسین امتزاج دنیا کو دکھایا۔ وہ ہر سازش کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ علی خامنائی کی شخصیت کا ایک پہلو ان کی علمی اور ادبی گہرائی ہے۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک بلند پایہ شاعر اور ادیب بھی ہیں۔ ان کی ذاتی لائبریری لاکھوں کتابوں کا مجموعہ ہے جہاں وہ آج بھی مطالعہ میں مگن رہتے ہیں۔ وہ دنیا کے شاید واحد لیڈر ہیں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری جرت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی بڑی سے بڑی دھمکی بھی انہیں اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ انہوں نے ہمیشہ فلسطین کی آزادی اور قدس کی واگزاری کو اپنا اولین مشن قرار دیا۔ ان کی ایک پکار پر کروڑوں لوگوں کا سڑکوں پر نکل آنا ان کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے حامل ہونے کے باوجود ان کی زندگی آج بھی ایک عام شہری کی طرح سادہ ہے۔ ان کا گھر، ان کا لباس اور ان کا طرز زندگی تمام حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے مظلوموں کو یقین دلایا کہ حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ان کی بصیرت نے استعمار کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ دشمن کی ہر چال کو الٹ دینے کا فن جانتے تھے۔
साल 2026 का आगाज पूरी दुनिया के लिए एक हैबतनाक पैगाम लेकर आया, जब आलमी उफुक पर जंग के स्याह बादल गहरे होने लगे। रहबर मौज़म अपनी आखिरी तकारीर में मुसलसल शहादत का जिक्र कर रहे थे, गोया कि उन्हें अपनी मंजिल का पता चल चुका था। फिर फरवरी 2026 के इन आखिरी अय्याम में वो अंदोहनाक खबर आई जिसने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया। बुज़दिल दुश्मन ने फिजाई हमले जंगल की आग की तरह फैली और तेहरान की सड़कें मातमकदा बन गईं। लाखों लोग अपने महबूब रहबर को आखिरी अलविदा कहने के लिए घरों से निकल आए। एक ऐसा इंसानी समंदर जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो हाथ जो बरसों तक उम्मत के लिए दुआ में उठता था, अब अबदी सुकून के साथ खामोश था। ईरान का साया उठ चुका था, मगर उनका लहू एक नई तारीख रकम कर रहा था। उनकी कुर्बानी ने इनकलाब के पौधे को अपने लहू से सेंचा। आज अली खामिनाई का जसद खाकी मिट्टी की आगोश में सो चुका है, लेकिन उनकी फिक्र और उनका मिशन कभी नहीं मर सकता। उनके जाने के बाद ईरान की नई नस्ल ने उनका अलम थाम लिया है। दुश्मन ने सोचा था कि एक शख्स को ख़त्म करके वो तहरीक को ख़त्म कर देगा, मगर शहादत ने तो इस रास्ते को मज़ीद रोशन कर दिया है। आज मशरिक़ वुस्ता के हर गली कूचे में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो शख्स जिसने कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, आज तारीख का एक लाजवाल बाब बन चुका है। उनकी वसीयत आज भी हर कान में गूंज रही है कि इस्लाम और इनकलाब की हिफाजत जान से बढ़कर करो। शहादत के बाद उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान का हर सिपाही अब अली खामिनाई का फिक्र लेकर मैदान में निकल खड़ा हुआ है। मगर क्या दुनिया अब इस बदले हुए ईरान का सामना कर पाएगी? क्या उनके बाद कोई और ऐसा निडर लीडर आएगा जो आलमी ताकतों को ललकार सकेगा? क्या उनका ये पाकीज़ा लहू एक नए आलमी इनकलाब की बुनियाद बनेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। इस्लाम का ये सूरज हमेशा रोशन रहेगा।